پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے, اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب. جسٹس صاحب کے پاس چلتے ہیں. جسٹس صاحب یہ فرمائیے, یہ جو سوال کیا گیا ڈاکٹر باسط سے اور سپریم کورٹ کے اندر معزز جج صاحبان نے کیا, اور کہا کہ انہوں نے کہا بار آ کے جب میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ڈاکٹر باسط صاحب نے, تو انہوں نے کہا جی جو مجھ سے سوال کیا گیا, مجھے کہا گیا کہ ہم آرڈر دیتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کس کی انسٹرکشن پہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر باسط نے کہا یہ سوال ہی انلیگل تھا, غیر قانونی تھا. دیکھیں گزارش ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ دیکھیں جس وقت ہمارے پاس وہ کلائنٹ آتا ہے نا, وہ صرف فیکچوئل سائٹ پر ہم کو بریف کرتا ہے. نارملی ہمارے پاس جو کلائنٹ آتے ہیں وہ قانون کو نہیں جانتے. تو یہ وکیل کا بنیادی طور پر کام ہوتا ہے کہ کیا کیا پاسبل آبجیکشن لیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بات بڑی سیدھی سی ہے. ڈاکٹر باسط صاحب جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہو رہے تھے, بات تھی بڑی سیدھی سی. چلے مان لیجئے سوال نہیں پوچھا سا تھا, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سوال پوچھ ہی لیا تو پھر وکیل صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ ان کو جواب کیا دینا ہے. اور اگر مثال کے طور پر انسسٹ بھی کر رہے تھے تو وہ کہہ سکتے تھے جناب کہ میں اس جواب دینے کا پابند نہیں ہوں یا میری پریویلیج ہے. گزارش یہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے جواب دے دیا اور جواب کے بڑے کانسیکوینس ہے, پہلے پریزیڈنٹ ہاؤس تک پہنچ گئے, پھر فاروقی صاحب کو دے دے, دوسری طرف سے اس طرف یہ ہوا کہ جیسے ہی وقفہ ہوا تو فاروقی صاحب نے بھی جو ہے بالکل انتظار نہیں کیا اور رجسٹرار کو فوری طور پر ٹیلی فون کر کے کہہ دیا کہ جناب میں ڈسون کرتا ہوں, ہر چیز کو ڈسون کر دیا, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا جناب میں ایفیڈیوٹ بھی اور ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی لکھوا کے بھی جو آ رہے ہوں وہ بھی آ گئے. تو میرا خیال ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ بات تو چلے مان لیتے ہیں کہ جج صاحب کو شاید سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا, لیکن اگر انہوں نے سوال پوچھ لیا, اور بعض اوقات جج صاحبان کسی بھی کیس میں بہت سے ایسے سوال پوچھتے ہیں, لیکن ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ بڑے طریقے کے ساتھ اس کو, اگر غلط سوال ہے تو ان جج صاحبان کو اس پٹری پر لایا جائے جہاں ان کو خود ہی احساس ہو جائے کہ ان کو یہ سوال نہیں پوچھنا ہے. یہاں پر تھوڑی بہت جو ہے نا وکیل صاحب سے کوتاہی ضرور ہوئی اور اس کی وجہ سے ان کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا. جی سیٹھی صاحب, آپ نے جسٹس صاحب کی بات سنی, آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جج صاحب. صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی پیار سے کہہ رہے ہیں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی, میں سمجھتا ہوں حماقت ہوگی اس سے, اور ان کو چاہیے تھا, اتنے سینئر وکیل ہیں, کہ اس کے ساتھ صحیح ڈیل کرتے, عزت کے ساتھ پیش آتے اور بڑے پیار کے ساتھ اس کا جواب دیتے کہ مائی لارڈ میری یہ پریویلیج ہے کہ کلائنٹ اور لائر کے درمیان جو بات ہوتی ہے, آئی ایم ناٹ ایٹ لبرٹی ٹو ڈسکلوز ایز یور لارڈشپس آر اونلی ٹو اویئر, اور بات ختم ہو جاتی وہاں. اور مگر انہوں نے بڑا مس ہینڈل کیا, اور پھر باہر آ کے جو کچھ ہوا وہ تو خیر اب آپ کو. اچھا سیٹھی صاحب, یہ سلمان فاروقی صاحب کی بات کی جسٹس صاحب نے کہ وہ انہوں نے بھی آ کے فوراً رجسٹرار کے تھرو جی لیٹر آ گیا جی, پھر انہوں نے کہا جی ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی فائل ہو رہی ہے. یہ جس طرح سے ڈس اون کیا گورنمنٹ نے سلمان فاروقی صاحب نے, وہ کس حد تک ٹھیک تھا؟ اب پتہ دیکھیے, اگر آپ یا میں سلمان فاروقی جگہ صاحب کی جگہ پہ ہوتے اور ہم یہ ٹی وی پہ سنتے کہ یہ ہمارے نام پہ یہ کہا جا رہا ہے اور یہ نہ ہو کہ سپریم کورٹ ہمیں دھر لے, تو ہم بھی فوراً یہ بیان دے دیتے. اس وقت بندہ اپنی اسکن کا سوچتا ہے, یہ نہیں سوچتا کہ اس کا اثر حکومت کی پوزیشن پہ ہوگا کیا یا کیا نہیں ہوگا. اور سلمان فاروقی صاحب کے خلاف ایسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اب کیسز کھل رہے ہیں اور وہ بڑے ولنریبل پوزیشن میں ہیں, تو وہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ کسی سچویشن میں بھی وہ سپریم کورٹ کی توہین کریں یا سپریم کورٹ کے سامنے آ کے اور پھر اور کوئی نئے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے انہیں. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اچھا کیا کہ یہ فوری طور پہ یہ کہہ دیا کہ بھائی میں بالکل انوالو نہیں ہوں اس چیز میں, اور نہ ہی پریزیڈنسی انوالوڈ ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اور یہ بات وکیل صاحب جو ہیں ان کو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے. اچھا, میں جسٹس صاحب کے پاس اب جانا چاہوں گا سیٹھی صاحب کے. جسٹس صاحب آپ بتائیے, ایک بات جو ڈاکٹر باسط نے باہر جب میڈیا کے سامنے وہ گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہی, انہوں نے کہا جی کہ میں نے جو بات کی ہے وہ اس لحاظ سے کی ہے, یا میں نے جو اندر اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں کنفیس کرتا ہوں کہ میں نے جو میری پریویلیجڈ کانورسیشن تھی, انسٹرکشن تھی بٹوین مائی کلائنٹ اینڈ می, وہ میں نے بریچ کی ہے, تو میں نے کوئی ایسی وائلیشن نہیں کی ہے. سپریم کورٹ نے جو مجھے شو کاز نوٹس دیا ہے وہ غلط دیا نہیں. وہ سپریم کورٹ نے جو ان کو نوٹس دیا وہ کچھ اس بنیاد پر دیا تھا کہ دیکھیں نا, جس وقت انٹرول کے بعد جج صاحبان تشریف لائے اور فاروقی صاحب نے ٹیلی فون کر کے رجسٹرار صاحب کو انسٹرکشن دے دی اور ساتھ کہا کہ وہ جواب تحریری طور پر بھجوا رہے ہیں, تو پھر سوال یہ کہ کورٹ نے ان کو کنفرنٹ کروایا کہ جناب آپ تو کو ہمیں مس لیڈ کر رہے ہیں, آپ نے ان کا نام لیا ہے, وہ تو ڈس اون کر رہے ہیں. تو وہ پھر انہوں نے ساتھ ایک اور بات باسط صاحب نے کورٹ میں اسی کو لمحے کہہ دی کہ جناب فاروقی صاحب جو
فرما رہے ہیں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں, میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی, یہ ساری انہوں نے فاروقی صاحب کی ساری باتیں تو انہوں نے کہا پھر آپ جو ہے ہمارے سامنے غلط بیانی سے کام لے رہے تھے یا ہم کو مس لیڈ کر رہے تھے. وہ اس بنیاد پر انہوں نے ان کو نوٹس دیا. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے جو نوٹس دیا نہ ہی کنٹمپٹ نوٹس ہے, وہ نوٹس انہوں نے صرف اس بات کا دیا کہ سپریم کورٹ رولز کے تحت جو سینئر لائر کا سٹیٹس جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ اوارڈ کرتی ہے, تو وہ صرف اس حد تک ان کا نوٹس تھا. تو گزارش یہ ہے کہ وہ صرف اس بنیاد پر دیا گیا کہ آپ نے 17 جج صاحبان کے سامنے جو پوزیشن لی, جو باتیں کی, وہ آپ نے بعد میں خود کنفیس کر لی کہ وہ غلط تھی اور آپ نے کورٹ کو مس لیڈ کیا. یہ ایک شو کا نوٹس تھا جن کا بہرحال ان کے پاس حق تھا کہ وہ جو بھی مناسب سمجھے جواب دیں, جس کا ابھی بھی ان کو ٹائم دیا گیا ہے کل تک. اچھا سیٹھی صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جسٹس صاحب نے تو اس کی لیگل ایک ڈیفینیشن بتائی اور کہا جی کہ جو سپریم کورٹ نے نوٹس دیا ہے, جو بات ڈاکٹر باسط نے باہر آ کے کی, انہوں نے کہا جی کہ مجھے غلط طریقے جو نوٹس ہے غلط دیا گیا ہے, میں نے کوئی کنفیشن نہیں کیا, میں نے تو یہ کہا ہے جی کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے, لیکن میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو سپریم کورٹ رولز کی وائلیشن ہو. دیکھیے منیب, ڈاکٹر باسط نے کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا آنیسٹلی. ایز اے سینئر لائر میں سمجھتا ہوں عدالت کے اندر بھی اور عدالت کے باہر بھی وہ کنٹرول میں نہیں تھے, اس لیے انہوں نے جو بات وہاں کی عدالت کے اندر اور پھر باہر آ کے غصے میں کچھ اور باتیں بھی کہہ دی. سینئر لائر ایسے نہیں کرتے. مگر بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سچویشن اتنی ٹینس ہو گئی اور کلیش کی جو امیوننس نظر آ رہی کہ لائرز بھی جو ہے نا وہ بھی ہل گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پہلے کمال اصغر صاحب سے ایک بہت بڑی حماقت ہوگی, بالکل, اور انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی ملٹری اور سی آئی اے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ادھر ادھر کی باتیں انہوں نے فضول باتیں کرنی شروع کر دی. اور اس سے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عدالت جو تھی سپریم کورٹ بڑی ہل گئی, انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, ایکسپلین کریں. پھر بعد میں وہاں بھی سوری کرنا پڑا, اور پھر وہاں بھی پریزیڈنسی نے یہ ڈینائل کی کہ ہم نے کوئی بریفنگ دی تھی کمال اصغر کو یا نہیں دی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کس قسم کے یہ وکیل ہیں جو کہ بالکل آ کے گھبرا جاتے ہیں بالکل عدالت کے آگے. ان کو تو یہ تو روزمرہ کی بات ہے, ہر روز یہ پیش ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے رولز آف دا گیم کیا ہے, کیسے بات کرنی ہے, کیسے نہیں بات کرنی, کیسے کنٹمپٹ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, کیا بات کرنی ہے. میں کمال ہے کہ یہ یا تو یہ سکھا گئے ہیں سارے, اور یا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ہی ہلی ہوئی ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کیسی بریف دینی ہے, کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. لا منسٹری کوئی بات کہہ رہی ہوگی کہ ہاں ہارڈ لائن لے لینا, کوئی اور صاحب جو ہے کسی اور منسٹری میں وہ کہہ رہے ہوں گے نہیں ہارڈ لائن مت لینا, لیٹ جانا آگے جا کے اور سوری کر لینا. مطلب مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان کی کوئی اس وقت پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے آن ہاؤ ٹو ڈیل ود آل دیز کیسز. اگر تو انہوں نے سپریم کورٹ کے آگے جا کے 18 امینڈمنٹ کو بڑی زبردست طریقے کے ساتھ ڈیفینڈ کرنا ہے, ایک ایک پیرا ایک ایک سارا کچھ, تو پھر تکڑے لائرز اکٹھے کریں اور پوری تیاری کر کے جائیں اور ہر بات کریں وہاں. اور اگر نہیں کرنا تو سیدھا جائے اور کہے مائی لارڈ آپ جو چاہیں کر لیں, ہماری تو خاص ڈیفینس کوئی نہیں ہے, ہم نے تو پارلیمنٹ کے ذریعے جو کچھ کرنا تھا کر دیا, اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے جو صحیح ہے جو ٹھیک ہے اس کو کر دیں, جو نہیں ٹھیک ہمیں واپس کر دیجئے, ہم واپس پارلیمنٹ کے پاس لے جاتے ہیں. یہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, سپریم کورٹ بھی ناراض, گورنمنٹ کو بھی اپنے آبجیکٹیوز حاصل نہیں ہو رہے, اور سب ہم لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لافنگ اسٹاک بنا رہتا ہے. جی میں جسٹس صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. جس بات کا اشارہ نجم سیٹھی صاحب نے کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک قسم کا جو کلیش ہے وہ نظر آتا ہے, کانفلکٹ نظر آتا ہے, پرسنالٹیز کا بھی شاید ہو. جس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں, معزز جج صاحبان بھی دیتے ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی آتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جج حضرات کو بھی ڈیلیبریشنز دیتے ہوئے, کامنٹ کرتے ہوئے ایسی سٹیٹمنٹس دینے چاہیے جو آج کل دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات بڑی سیدھی سی ہے, اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ جج صاحبان کو جو ہے نا اپنے فیصلوں سے بولنا چاہیے, اس قسم کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا کیا کہ جو کورٹ میں کیس چل رہا ہوتا ہے, کوئی ایک بات ایسی کر دی جاتی ہے, وہاں پر 20 جرنلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر جرنلسٹ اس کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتا ہے اور فوری طور پر جو ہے مطلب جو ہے اسی وقت ٹیلی ویژن پر چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ جو آبزرویشن دیتے ہیں وہ آبزرویشن کچھ مخصوص اخباروں کی تو مین ہیڈ لائن بن جاتی ہے, اور اگر الٹیمیٹلی جب فیصلہ آتا ہے تو شاید اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر یہ کیس شروع ہونے سے پہلے جو اگر چلے میں ڈرتے کہہ ہی دوں, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو ایک بیان دیا, جو وہ یہ اٹک بار کے دورے پر گئے, تو وہ ایسا بیان تھا
کہ جو کسی بھی قیمت پر جو ہے اس کو جو ہے مطلب ڈائجسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ججوں کا اختیار جو ہے ان کے پین میں ہے, ان کے قلم میں ہے, ان کی زبان میں نہیں ہے. اور یہ خاص طور پر جو آج کل جس طرح کنٹروورسی چل رہی ہے اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, اور نارمل حالات میں بھی جج صاحبان کو کم سے کم بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جسٹس صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. سیٹھی صاحب میں ایک بریک یہاں پر لے رہا ہوں, جیسے ہی بریک سے واپس آئیں گے میں آپ کا بھی کامنٹ لینا چاہوں گا اس بارے میں, اور اس کے بعد ناظرین ہم آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.